بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت راجہ شہر اقدار سے ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج 28 مئی بروز بدھ آج یوم تکبیر منایا جا رہا ہے۔ یوم تکبیر پر بات کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے میں وہ اہم خبریں رکھوں جو خبریں میں آپ سے ڈسکس کروں گا، اس پر اپنا انالیسس بھی دوں گا۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو 9 مئی کے حوالے سے اہم کیسز تھے، جو ضمانت کے کیسز تھے، افاقی ضمانت کے کیسز تھے، جو قبل از گرفتاری ضمانت کے کیسز تھے، وہ 8 کے قریب کیسز تھے، وہ لاہور ہائی کورٹ میں لگے ہوئے تھے۔ ان کیسز میں ایک ڈرامائی موڑ سامنے آیا ہے، اور جو کیس وہ جج صاحب سن رہے تھے وہ بھی بالآخر بول پڑے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ وہ ڈرامائی موڑ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر عمران خان صاحب کا جو پولی گرافک ٹیسٹ اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کے حوالے سے بھی ایک نیا پنڈورا باکس کھلا ہے۔ عدالت کے سامنے کچھ اور کہا گیا، لیکن عدالت سے باہر کچھ اور کہا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ جھوٹ کے پاؤں تو نہیں ہوتے، وہ جھوٹ سر بازار رسوا ہوتا ہے۔ سچ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسی کو دوام حاصل ہوتا ہے۔ سچ میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ سچ آج بولیں گے، کل بولیں گے، جب بھی سچ بولیں گے۔ سچ اور جھوٹ میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے ناظرین۔ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ سچ بول کر انسان بھول جاتا ہے اور اسے یاد بھی رہتا ہے۔ انسان بولنے سے مراد یہ ہے کہ میں اپنی ایگزامپل دیتا ہوں، اپنی مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ تو کہاں گیا ہوا تھا، تو اگر میں سچ بتاؤں کہ میں فلاں جگہ گیا ہوا تھا تو میں بھول جاؤں گا کہ میں نے اسے کیا بتایا تھا۔ لیکن اگر میں جھوٹ بولوں گا اس کے سامنے کہ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں فلاں جگہ گیا ہوا تھا، تو مجھے وہ یاد رکھنا پڑے گا، تاکہ وہ دوبارہ مجھ سے پوچھے گا اگر، تو پھر وہ میں دوبارہ اسے بتاؤں گا۔ پھر اس جھوٹ چھپانے کے لیے اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، 100 جھوٹ۔ اسی طرح یہ پولیگرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کے حوالے سے جھوٹ سامنے آیا ہے، ایک نیا پنڈورا باکس کھلا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور گزشتہ روز عمران خان صاحب کی جو بہن علیمہ خان ہے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی تھی۔ اس میں انہوں نے کچھ گیو اینڈ ٹیک کے حوالے سے بات کی تھی، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بات کی تھی۔ انہوں نے یہ نام لیے بغیر کہا تھا کہ آپ بات کریں، ہمارے سامنے بیٹھیں، ہم عورتیں آپ کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں، ہم خواتین آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، آپ پیچھے تو نہ رہیں، آئے ہم سے بات کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اس پر ان کے بیان کے بعد جو حکومتی زعماء ہیں، وہ حکومتی زعماء میں ان کی بات کر رہا ہوں جو شہباز شریف نہیں، نواز شریف کے قریب ہے لوگ، ان کی طرف سے کچھ مثبت اشارے سامنے آئے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن ناظرین، یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے، ان خبروں پر ڈسکشن کرنے سے پہلے، میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے گزشتہ روز ایک ویلاگ کیا تھا جس پر لوگوں نے کمنٹس کیے۔ میں آپ کو یہ ناظرین بتا دوں کہ میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں ہمیشہ فیکچول رپورٹنگ کرتا ہوں، جو سچ ہوتا ہے وہ بات بتاتا ہوں۔ میں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی کہ عمران خان صاحب، میں لاسٹ ایئر 17 اکتوبر کو میں نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے میرے ٹویٹر ہینڈل پر چلے جائیں آپ، نہ میں نے یوٹیوب پر کبھی دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب فلاں ڈیٹ کو باہر آ رہے ہیں، اور نہ میں نے کبھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس بات کا دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب فلاں ڈیٹ کو آ رہے ہیں۔ ہاں، اگر میں نے کوئی بات کی کہ یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے، تو میں نے جس صحافی نے ذکر کیا یا میرے اپنے سورس تھے جو مجھے بتایا گیا ان کی طرف سے، میں نے ان کو مینشن کر کے یہ بات کی کہ یہ ہوا ہے، ایسا ہونے جا رہا ہے۔ اگر میں کسی صحافی کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ فلاں صحافی نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، تو وہ کب تک ہو رہی ہے، کب تک نہیں ہو رہی، تو وہ اس صحافی کو میں نے مینشن کیا۔ میں نے اپنی طرف سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں ہمیشہ فیکچول رپورٹنگ کرتا ہوں اور فیکچول انالیسس کرتا ہوں۔ میں نے کبھی یہاں پر لوگوں کو ایک لت لگی ہوئی ہے یہاں پر کہ وہ عمران خان صاحب کا نام لے کر ان کو بیچ رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر میرا ایک دوست بیٹھا ہوا تھا، ہم چائے پی رہے تھے، تو میرے دوست نے کہا کہ جی یہاں پر کچھ لوگ، یہ اسی طرح گفتگو چل رہی تھی، تو اس نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یوٹیوب پہ،
ٹویٹر پہ اس کے بعد ٹک ٹاک پہ پتہ نہیں فلاں پہ عمران خان صاحب کے نام کے ساتھ نتھی کر کے تو انہوں نے فلاں کے، میں نے انہیں کہا کہ یار عمران خان صاحب کے حوالے سے میں نے کہا کہ میں ہمیشہ فیکچر رپورٹنگ کرتا ہوں، آج اگر عمران خان کل نہ ہوا، پاکستان تحریک انصاف ہوئی، تو وہ لوگ کیا کریں گے جو وہ لوگ آج عمران خان صاحب کو بیچ رہے ہیں؟ میں عمران خان صاحب کل حکومت میں تھے تو میں اس وقت ان پر تنقید کرتا تھا۔ آپ انڈیپینڈنٹ اردو پر چلے جائیں، انٹرنیشنل ادارہ ہے، وہاں پر جا کر آپ بشارت راجہ سرچ کریں گے، آپ کو میرے کالم لکھے ہوئے وہاں مل جائیں گے جب میں عمران خان پر تنقید کیا کرتا تھا۔ اور نون لیگ والے اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ بشارت راجہ ہمارا بہت بڑا حمایتی ہے، حالانکہ میں کبھی بھی کسی کی حمایت نہیں کرتا۔ ہاں، میں اصولوں کی بات کرتا ہوں، میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں، میں قانون کے ساتھ کھڑا ہوں، میرے نزدیک شخصیت کوئی میٹر نہیں کرتی۔ اگر عمران خان آج اگر اصولوں کی بات کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، میں وہ بات کرتا ہوں، میں عمران خان کو حق پر سمجھتا ہوں۔ کل اگر نون لیگ جب ووٹ کو عزت دو کی بات کرتی تھی تو میں اس وقت سمجھتا تھا کہ وہ حق پر ہے، لیکن جب انہوں نے بوٹ کے تسموں کے ساتھ لٹکنا شروع کیا تو میں ان پر تنقید کرتا ہوں۔ کل عمران خان صاحب اگر یہی کریں گے تو میں ان پر بھی تنقید کروں گا۔ خیر، یہ میں تھوڑا سا میں نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے کلیریفائی کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے جو آپ سننے والے بڑے پیارے ہیں، آپ سارے محبت کرنے والے ہیں آپ سارے مجھ سے، کہ میں اپنا آپ، وہ کہتے ہیں نا کہ جو ایک دفعہ انسان کی ساکھ خراب ہو جائے نا تو وہ بنتی نہیں ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جو کہوں وہ سچ کہوں، کبھی جھوٹ نہ کہوں۔ تو میں ان خبروں پر آتا ہوں ناظرین۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ان کی ضمانت، حفاظتی ضمانت کا کیس لگا ہوا تھا، وہ 9 مئی کے حوالے سے 8 کیسز تھے، ان پر کئی دفعہ سماعت ہو چکی ہے، کئی بار پراسیکیوشن سامنے جاتی ہے، عدالت کے سامنے جاتی ہے، تفتیشی افسر نہیں ہوتا اور ریکارڈ نہیں ہوتا، ثبوت نہیں ہوتا، فلاں چیز نہیں ہوتی، ڈمگاں چیز نہیں ہوتی، وہ کیس کی سماعت ملتوی ہو جاتی ہے۔ جسٹس سید شہباز رضوی صاحب وہ اس کیس کی سماعت کر رہے تھے، لیکن اب یہ ہوا کہ شہباز رضوی صاحب وہ بول پڑے، ان کا تبادلہ کر دیا گیا ملتان بینچ میں۔ ظاہر ہے وہ بینچ ملتان جو ہے وہ وہاں لاہور ہائی کورٹ کے انڈر آتا ہے، بہاولپور بینچ بھی، ملتان بینچ بھی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال 20 اپریل کو ہوا تھا، اور انہوں نے یہ درخواست کی تھی لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہیں کہ مجھے آپ بھیج دیں ملتان بینچ میں کیونکہ آگے عید آ رہی ہے اور میں عید وہاں کروں گا اور 7 کیسز وغیرہ بھی سنوں گا، اس حوالے سے کہ وہاں پر لوگ مجھ سے اظہار تعزیت کرنے کے لیے آئیں گے، کیونکہ وہ ساؤتھ پنجاب کے رہنے والے ہیں شہباز رضوی صاحب، اور اس وجہ سے ان کا ملتان بینچ جو ہے وہ تبادلہ کیا گیا۔ لیکن یہاں پر ایک اور سوال ناظرین پیدا ہوتا ہے، وہ سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ چلیں، یہ تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، 20 اپریل کو ہوا تھا، اب مئی بھی گزر گیا، جون ہے، شاید ان کو ٹھیک کہا ہوگا، تعزیت کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور تعزیت بھی کرتے ہیں، انہوں نے ٹھیک کہا ہوگا۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ عمران خان کی یہی حفاظتی ضمانت سننے والے ایک اور جج تھے سردار طارق سلیم، ان کا تبادلہ بھی ملتان بینچ ہوا تھا جب وہ سن رہے تھے کیس۔ اس کے بعد جسمانی ریمانڈ کیس میں پھر جج صاحب کا ملتان بینچ میں تبادلہ ہو گیا تھا، عمران خان صاحب کا وہ کیس سن رہے تھے۔ اس کے بعد جسٹس رفیق امجد جو پرویز الہی کا کیس سن رہے تھے، انہیں بھی ملتان بھیج دیا گیا تھا، جس طرح آج شہباز رضوی صاحب کو ملتان بھیج دیا گیا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے جب سے عمران خان صاحب پس زندہ ہیں، گرفتار ہیں، تو ان کے کیسز سننے والے جج جو ہے وہ کبھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، کبھی وہ ایک رجسٹری سے اٹھ کر دوسری رجسٹری میں چلے جاتے ہیں، کبھی کچھ بتایا جاتا ہے، کبھی کچھ بتایا جاتا ہے۔ اور جس طرح عمران خان صاحب کی رہائی کا کیس اب یہ بتایا گیا تھا کہ 5 جون کو لگے گا، یعنی عید سے قبل وہ لاسٹ ورکنگ ڈے ہوگا، 7 کو عید ہے تو 5 کو ظاہر ہے وہ لاسٹ ورکنگ ڈے، 6 کو لوگ گھر چلے جائیں گے، تو کہاں سے عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی عید سے قبل؟ وہ کیسے ہوگی؟ یہ 3 ہفتے انہوں نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم جو چیف جسٹس تھے جسٹس سرفراز ڈوگر، 3 ہفتے تو انہوں نے اسی طرح اس کو گزار دیا جی۔ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، لیڈرشپ ان کے پاس جاتی، وہ انہیں لولی پاپ دے کر ان کے منہ میں بھیج دیتے، جی یہ چپتے جاؤ تسی باہر جناب، توڑا میں کیس لا دے سو۔ وہ بھی باہر آ کر لولی پاپ منہ میں رکھ کر کہتے جی کہ کیس لگ گیا جناب،
تو وہ جب قاضی آتی تو وہ کیس نہیں لگا ہوتا۔ اب یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی 190 ملین پاؤنڈ میں اس سزا سسپینشن کی ظاہر ان کی وہ ہو جائے گی، سزا معطل ہو جائے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تیزی سے اب توشہ خانہ 2 آگے بڑھ رہا ہے، اس میں عمران خان صاحب کو سزا دی جائے گی۔ ادھر سے یہ معطل ہو رہا ہے، جس طرح عدت کیس، جس طرح سب سے پہلے سائفر کیس کی بریت ہوئی، پھر عدت کیس میں سزا سنا دی گئی، عدت کیس میں بریت ہوئی، پھر 190 ملین میں سزا سنا دی گئی۔ اب 190 ملین پاؤنڈ وہ اس طرف جا رہا ہے، سزا معطلی کی طرف، بریت کی طرف۔ توشہ خانہ 2 لگا دیا گیا ہے، اس کی سزا سنا دی جائے گی۔ جب وہ اس کی معطلی ہوگی یا بریت ہوگی تو پیچھے سے 9 مئی کا وہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا جناب، وہ 8 10 15 20 کیسز وہ بنائے ہوئے ہیں، ان میں سزا سنا دی جائے گی۔ جب وہ بریت کی طرف جائیں گے تو پھر کسی اور میں، یہاں 2022 کے کیسز بھی لگے ہوئے اسلام آباد میں، مطلب ایک لمبا پلان ہے اس حکومت کا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب اکثر یہ کہتے ہوتے تھے، ایک منصوبہ انسان بناتا ہے اور ایک منصوبہ اللہ بناتا ہے۔ ہمیشہ 8 2 صورتوں میں جو اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے نا وہی ثمربار ہوتا ہے، وہی لگتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ یہ باقی جو انسان بناتا ہے، یہ خیر چلیں، انہوں نے تدبیر بنائی ہوئی ہے، تدبیر ہمیشہ رب کی غالب رہتی ہے، انسان بھی تدبیریں بناتا ہے۔ تو یہ معاملہ تھا۔ تو ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کا جو پولی گرافک ٹیسٹ اور فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کروانے کا معاملہ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہا گیا جی یہاں پر 2 دفعہ ٹیم آئی جی اڈیالہ جیل، اور یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے انکار کر دیا، عمران خان صاحب نے رسائی ہی نہیں دی، انہیں ان سے ملے ہی نہیں عمران خان صاحب، یہ جھوٹ بولا گیا اس دن۔ اور تمام میڈیا چینل پر ہیڈ لائن لگی، بینر لائن لگی، پرنٹ میڈیا پہ اس پر وی لاگ بھی کیے لوگوں نے، اور یہ فلاں جس پر تنقید بھی کی لوگوں نے کہ بھائی عمران خان صاحب کیوں نہیں دے رہے پولی گرافک ٹیسٹ اور فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ۔ اب وہ معاملہ سامنے یہ آیا ہے کہ اے ٹی سی کی عدالت میں جا کر وہ بتایا گیا، ڈی ایس پی صاحب نے یہ جا کر بتایا کہ جو اڈیالہ جیل کا سپرڈنٹ ہے، اس نے اس ٹیم کو جو لاہور سے عمران خان صاحب کا ٹیسٹ کرنے کے لیے آئی تھی، اس کو اندر ہی نہیں جانے دیا اڈیالہ جیل میں۔ مطلب اتنا بڑا جھوٹ یار، کچھ تو خدا کا خوف کرو، مرنا تو ہر انسان نے ہے نا۔ کب تک یہ دنیا کا آپ وہ کہتے ہیں نا کہ بے خوف ہو کر انسان کو زندگی گزارنی چاہیے، سچ بول کر انسان کو جینا چاہیے، لیکن بے خوف ہونے کے لیے با کردار ہونا ضروری ہوتا ہے۔ انسان کا توکل اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو نا تو پھر انسان سچ بولتا ہے اور وہ بے خوف ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہماری جو روزی روٹی لگی ہوئی ہے وہ فلاں جنرل صاحب کی وجہ سے لگی ہوئی ہے، وہ فلاں جج صاحب کی وجہ سے لگی ہوئی ہے، وہ فلاں وزیر صاحب کی وجہ سے لگی ہوئی ہے، وہ وزیر اعظم کی وجہ سے لگی ہوئی ہے روزی روٹی۔ اگر ہم نے سچ بول دیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے جی، تو ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ اور میرے بھائی ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں دشمن سے رزق لکھا ہوا ہے نا کہ دلوانا، تو رب تعالیٰ وہ آپ کو ضرور دلوائے گا، لیکن سچ کا دامن کبھی نہ چھوڑے، جھوٹ کبھی نہ بولے، ہمیشہ حقائق قوم کے سامنے رکھے، سچ بولے۔ یہاں پر سچ کون بولتا ہے؟ بہت ساری ایسی باتیں ہیں ناظرین جو میں کہ وی لاگ میں نہیں کر سکتا، کیا کریں؟ یہ پچھلے 78 سال سے یہ قوم کو چونا لگایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک جنرل وحید کاکڑ تھے جو بات نہیں کرتے تھے کہ جی ہم پاکستان کو مشکلات سے نکال رہے ہیں۔ 47 سے لے کر آج تک جو بھی آیا یہاں پر، اس نے ایک ہی یہاں پر بات کی، نازک موڑ سے گزر رہا ہے یہ ملک، ہم ملک کو، پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے جی۔ 78 سال ہو گئے یار، ابھی تک ملک نازک موڑ وہ ختم نہیں ہوا اور پاکستان کی وہ مشکلات ختم نہیں ہوئی۔ جو بھی جنرل آتا ہے نا وہ یہی بات کرتا ہے۔ جنرل کیانی کی بات کرے، انہوں نے کہا یہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، وہ ایک نئی بات انہوں نے اس ملک کو دی۔ اس سے پہلے ایک جنرل ضیاء الحق صاحب ہوتے تھے یہاں پر، وہ اس ملک کو اسلامی قانون نافذ کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا اورنگزیب عالمگیر کے حوالے سے کہ اورنگزیب عالمگیر ایک ایسا پارسا تھا جس نے نہ کبھی نماز چھوڑی اور نہ کبھی کوئی اپنا بھائی چھوڑا، اقتدار کے لیے بھائیوں کو مار دیا۔
تو پارسا بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا جی کہ اورنگزیب عالمگیر بہت بڑا پارسا ہے، ٹوپیاں سیتا ہے، ٹوپیاں سی کر وہ گزارا کرتا ہے۔ یہ بات یہاں پر 78 سال سے یہی کہا جا رہا ہے جی کہ جو بھی آتا ہے نا، ابھی جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ گئے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، تو پہلے ترکیہ گئے، ایران گئے، آذربائیجان گئے، اب وہ جا رہے ہیں، اور یہاں پر جو کچھ دانشور کہہ رہے ہیں جی کہ اتنے ارب ڈالر، کہاں ارب ڈالر تک، کہاں فلانا تک، کہاں ڈمکانا، یار ککھ بھی نہیں تک کیا بھائی۔ چلے، تو یہ تھی اصل میں جو فوٹوگرامیٹک اور پولیگرافک کے حوالے سے سٹوری۔ اچھا ناظرین، میں ایک اور عمران خان صاحب کی جو بہنیں ان پر بات کروں گا۔ انہوں نے گیو اینڈ ٹیک کی بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ بتا دے جی کہ کیا چاہتے ہیں وہ، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، یا عمران خان صاحب یہ بتائیں ہمیں کہ عمران خان صاحب کیا چیز چھوڑیں تو آپ راضی ہو جائیں گے انہیں ریلیز کرنے کے لیے، انہیں رہا کرنے کے حوالے سے، یہ بات انہوں نے کی ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ کسی کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے آ کر بات کریں، آپ کو بات کرنی ہے تو ہم عورتیں آپ کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں، مگر سامنے آ کر بات کریں۔ 2 سال سے ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں، بتائیں عمران خان کیا چیز چھوڑیں تو آپ انہیں رہا کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیچھے سے نہیں، سامنے آ کر بات کریں، ہم بیٹھیں گے، ہم تیار ہیں، اگر گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیں، ہمیں بتائیں کہ عمران خان صاحب کیا گیو کریں اور آپ کو کیا چاہیے۔ اس پر خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ ایک راستہ انہوں نے نکالا ہے، اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا، کہ ہمیں بیٹھنا پڑے گا ان کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، کہ ایک علیمہ خان نے جو بات کی ہے اس پر ہمیں باریک بینی سے سوچیں گے کہ کچھ نہ کچھ راستہ اس میں نکلا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ ناظرین، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ناظرین یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی باہر کی لیڈرشپ ہے نا، یہ انتہائی بزدل لوگ ہیں، یہ ان کے مفادات ان کے آڑے آتے ہیں۔ دیوان سنگھ مفتون کا کہنا تھا، ایک بڑا سب کانٹیننٹ کا بڑا نامور وہ دانشور گزرا ہے، اس کی کتاب ہے ناقابل فراموش، اس میں وہ لکھتا ہے کہ جس انسان کے اندر عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ موجود ہونا، وہ کاروبار نہ کرے، وہ پیسہ اکٹھا نہ کرے، وہ دولت اکٹھی نہ کرے، کیونکہ وہ پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے۔ یہ جو لوگ یہاں پر باہر بیٹھے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، کسی کا کاروبار اس کی پاؤں کی زنجیر بنا ہوا ہے، کسی کی اولاد اس کی پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہے، کسی کی دولت اس کی پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہے، اور کسی کے یہاں پر جو مرات لے رہے ہیں بیٹھے ہوئے کرسیاں، یہ ان کے پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہے۔ اب جنید اکبر صاحب نے کہا ہم پہاڑوں پر احتجاج کریں گے جی، کیمپ لگائیں گے پہاڑوں پر۔ مجھے بتائیں مرگڑا ہلز پر کیمپ لگائیں گے تو اس حکومت کو کیا ہوگا؟ اس کو تو کچھ بھی یہ ٹس سے مس نہیں ہوگی۔ اب گرمی ہے، لگائیں وہاں پر پہاڑوں پر کیمپ، بیٹھیں، چل کریں، ماحول کھائیں پیئیں، موج مستی کریں۔ یار کمال ہے، کیسی کی عادت ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی؟ کوئی ویژن نام کی چیز ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ ہر بندہ اپنی بولی بول رہا ہے، یار بات کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، کوئی اسلحہ اٹھا کر یہاں پر آنے کی بات کر رہا ہے، کوئی پہاڑوں پر کیمپ لگانے کی بات کر رہا ہے۔ ادھر مخصوص نشستوں کا کیس ہوتا ہے تو رنگ برنگی خواتین چلی جاتی ہے وہاں پر، جو کسی جگہ میں نے نہیں دیکھی احتجاجی کیمپ پہ۔ عجیب و غریب قسم کی یہ سچویشن ہے۔ انہیں کیا لگے کہ عمران خان بند ہے؟ یار انہوں نے اپنے مفادات بچانے ہیں، انہوں نے اپنی مراد بچانی ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے بچانی ہیں، تو پہاڑوں پر لگائے کیمپ، جا کر پہاڑوں پر احتجاج کریں۔ وہ شاید وہاں پر بیٹھیں گے تو جو پرندے شرندے ہوں گے، وہ جنگلی ماحول ہوگا، ان کو شاید کوئی نقصان ہو، تو اس حکومت کو ٹس سے مس نہیں ہوگی۔ عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ لیڈرشپ اس طرح نہیں نکلے گا بھائی عمران خان صاحب، جس طرح آپ جب تک کامل یکسوئی نہیں ہوگی، جب تک آپ کشتیاں جلا کر نہیں نکلیں گے باہر، جب تک آپ اس سے بالاتر ہو کر نہیں نکلیں گے کہ ہمارے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے، جب تک آپ اس سے بالاتر ہو کر نہیں نکلیں گے کہ ہمارے کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے، اس وقت تک عمران خان نہیں نکلے گا۔ عمران خان اس وقت باہر نکلے گا جب آپ سب لوگ باہر نکلیں گے۔ یہاں پر یہ
جو یہ سب جھوٹ ہے. وہ آ رہا ہے جی، کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں جی، فلاں ہو رہا ہے، ڈمکان ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، قوم کو دکھایا جا رہا ہے. یہاں پر عمران خان کے فالوور کو جھوٹی امیدیں، تسلیاں دی جا رہی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. بڑی مصف قسم کی تحریک چلے گی، عمران خان صاحب باہر آئیں گے. جس طرح وہ ڈٹا ہوا ہے نا، اسی طرح ہے. ہاں وہ لمبا لیٹ جائے تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ گیو اینڈ ٹیک کی بات جس طرح لیما خان نے کی ہے، اس طرح معاملہ ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ خاموش ہو جائے باہر آ کر، کہے کہ ٹھیک ہے میں 2 سال آ کر باہر بیٹھ جاتا ہوں، بنی گالا بیٹھ جاتا ہوں، زمان پارک بیٹھ جاتا ہوں، خیبر پختونخوا جا کر بیٹھ جاتا ہوں 2 سال، تو پھر وہ باہر آ سکتا. وہ عید سے قبل کیا، وہ کل باہر آ سکتا ہے، پرسوں باہر آ سکتا ہے وہ. تو یہ ناظرین تھی اسٹوری. جاتے جاتے اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے میں بات کروں گا. ڈاکٹر علامہ راغب نعیمی، بات تو مجھے نہیں کرنی چاہیے. 18 سال سے کم عمر کے حوالے سے انہوں نے اس کو مسترد قرار دیا جی، کہ ہم جو قومی اسمبلی بل پاس کر رہی تھی 18 سال سے کم عمر بچیوں کی شادی کے حوالے سے بالخصوص، کہ یہ اسے بل پاس کر رہی تھی کہ وہ شادی نہیں ہونی چاہیے، اسے ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے غیر شرعی قرار دیا ہے. اور جاتے جاتے انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں کہا ہے جی، پاک فوج کو بھی سلام کیا انہوں نے، اور فیلڈ مارشل صاحب کو بھی سلام کیا ہے. لیکن یہ ملا، میرے دور کا ملا، سچ کیا بولے گا جو فتویٰ بیچ کر اپنا پیٹ بھرتا ہے. یہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب جب عمران خان پر جھوٹا، گھٹیا، غلیظ قسم کا عدت کیس بنایا گیا تھا نا، تو یہ سارے خاموش تھے، کوئی بات نہیں کر رہے تھے. بہرحال چلیں. تو ناظرین یہ تھی آج کی سٹوریز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے، سبسکرائب بھی کیجیے گا، لنک شیئر بھی کیجیے گا، اور ٹلی کا بٹن ضرور دبائیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.